الرحیم۔ بچے یا بچی کی پیدائش سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ بچہ یا بچی جب دنیا میں تشریف لے آئے اور اس کی ولادت ہو جائے تو پہلی سنت یہ ہے سیدھے کان میں مکمل اذان اور بائیں کان میں مکمل اقامت۔ اذان اور اقامت یہ دونوں کانوں میں کہنی ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر انسان جب آتا ہے اذان اقامت ہو جاتی ہے، بس نماز کی تیاری ہے، جیسے انتقال کرے گا تو جنازہ ہوگا، پھر اذان اور اقامت نہیں ہوگی۔ انسانی زندگی کو مختصر بتلانے کے لیے یہ عمل سکھایا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بچہ دنیا میں آیا ہے، اللہ کا نام، توحید کا نعرہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بچے کے کانوں کے ذریعے سے پورے وجود میں چلی جاتی ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے تحنیک سنت ہے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہے کسی نیک بزرگ سے کھجور وغیرہ چبوا کر بچہ کے منہ کے اندر تھوڑا سا مٹھاس رکھنا، یہ اسے تحنیک کہتے ہیں، اور یہ سنت ہے تاکہ آنے والے بچے کے وجود کے اندر کسی نیک انسان کے یہ گویا کہ منہ کا لعاب جائے، اس کے اندر نیکی آئے، تقوی آئے، تو یہ عمل ہے۔ مزید 7ویں دن بچے کا نام رکھنا یہ سنت ہے۔ نام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ترغیب دی ہے انبیاء کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں، یا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں۔ بچیاں ہیں تو آپ کی صاحبزادیوں کے نام پر، آپ کے ازواج کے نام پر، صحابیات کے نام پر نام رکھے جائیں۔ ہمارے ہاں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، نام کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور کئی دن لگ جاتے ہیں، اور نیٹ سے نہ جانے کیا کیا نام تلاش کیے جاتے ہیں۔ اگر ان کا معنی ہم دیکھیں تو اتنا عجیب معنی بنتا ہے کہ بندہ دیکھ کے شرما جائے۔ تو ہمیں نیٹ یا نئے ناموں کے چکر میں نہیں پڑھنے چاہیے، بڑے جرنلی آسان سا نام ہو، مگر کسی نبی کا نام ہو، صحابہ کا نام ہو۔ یہ نام کل قیامت والے دن میدان حشر میں جب ساری انسانیت جمع ہوگی، نام کے ساتھ پکارا جائے گا، تو نام کے اثرات ساری زندگی پر پڑتے ہیں۔ تو ہمیں بچوں کے نام کے حوالے سے سنجیدگی سے کوئی دین والا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ عقیقہ کرنا 7ویں دن یہ بھی سنت ہے، اور عقیقہ کرنے کے حوالے سے یہ ہے لڑکا ہو تو 2 بکرے یا 2 بکریاں، بچی ہو تو 1 بکرا یا بکری کوئی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ 7 سال کے تک جب بچہ پہنچ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گویا کہ حکم ہے، ترغیب ہے کہ اسے وہاں سے آگے دین سکھانا ہے اور نماز کا حکم دینا ہے۔ 10 سال تک جب بچہ پہنچ جائے تو پھر اس معاملے میں مزید سختی ہونی چاہیے، نرمی کرنا، نرمی دکھانا اس وقت میں ساری زندگی بچے کی زندگی خراب کر سکتا ہے۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا 10 سال تک بچے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں اس کی پٹائی لگایا کرو۔ سوال یہ ہے اللہ کے نبی اتنے شفیق، اتنے مہربان امت سے، اور خاص طور پر معصوم بچوں سے محبت کرنے والے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انہیں سزا دو، مار کر نماز کا عادی بناؤ۔ اس کا کیا معنی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج 2 ڈنڈے 2 تھپڑ لگ گئے نا تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ بڑی سزا سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تنبیہ کر لو، ڈانٹ لو، بھلے تھپڑ لگا لو، مگر نماز کے معاملے میں بچوں میں سختی ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہلکی پھلکی سزا نہیں دی تو کل بڑی سزا کا سامنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام۔